وہ کہنے لگے نعت خوانی زوال کی طرف جا رہی ہے. اللہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ نعت کو طاری کر کے پڑھا جائے، اس کو لطف کے ساتھ پڑھا جائے، اور وہ پڑھا جائے جو آپ کا دل چاہ رہا ہے. واہ. جب محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائٹل ہے تو اس ٹائٹل کے نیچے جو کچھ ہو رہا ہے نا وہ ہمارے لیے بڑا اذیتناک ہے. قاری زبید الرسول صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے قدموں میں بیٹھ کے میں نے پڑھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور جناب آدم چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میرا یہاں ماتھے کا بوسہ لیا ہوا ہے. واہ واہ واہ. جو نئی نسل آ رہی ہے نا، یہ ساری یوٹیوبر نعت خوان ہے، انسٹاگرام کی نعت خوان ہے. جب ہم رہتے تھے وہاں پہ، اللہ کے فضل و کرم سے اس فقیر کے پاس آ کے بیٹھ کے بہت ساری چیزیں سیدھی ہوتی تھیں. کہ میں نعت خوان دا پتر سا نا، میرے اندر نہیں کوالٹی سی کوئی، مگر میرے میرے قاسم عطا حسنی ایک لابی ہے جو اس پہ بہت اچھے سے کام کر رہی ہے. تو ہمیں تو وہ لابی نہیں ملی، لوگ ملے ہی نہیں ہم سے. اس کا دکھ ہے آپ کو؟ دکھ تو نہیں ہے. فرمایا یہ نہیں کہا کہ یہ کر لیں وہ کر لیں، آپ نے فرمایا کوئی خیر والا کام شروع کریں اس سے پہلے کہ کچھ شر میں مبتلا ہو جائیں آپ. اچھا. اوہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. السلام علیکم دوستو، میں حذیفہ اشرف آسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ضیفیات. آج کی پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید. ناظرین اکرام، میرے ہاتھوں سے اور میرے ہونٹوں سے خوشبوئیں جاتی نہیں. میں نے اس میں محمد کو لکھا بہت اور چوما بہت. شاعر اپنے ہاتھوں اور ہونٹوں سے خوشبوئیں بکھیرتا ہے جب وہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لکھ کر چومتا ہے. لیکن ایک انسان ایسا بھی ہوتا ہے جس کی سانسوں سے بھی مہک اٹھتی ہے. وہ انسان نعت خواں ہوتا ہے جو اپنی پوری طاقت اور محنت سے عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈوب کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرتا ہے. میری خوش نصیبی کی میری پوڈ کاسٹ میں نعت خوانی میں اپنا منفرد مقام رکھنے والی شخصیت جناب عزت مآب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب تشریف لائے. آپ نعت خوانی کے اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جو نعت کی عظمت اور رفت پر آنچ نہیں آنے دیتے. وہ نعت کے معیارات و احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں. آپ صرف شعر پڑھتے نہیں بلکہ محبت اور سرشاری میں ڈوب کر نبی محترم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان دنیا کو دکھاتے ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ، آپ سنائیں؟ اللہ کا بڑا شکریہ. خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے. بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا. میں پہلے شکریہ ادا کرنے لگا کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے خوبصورت پروگرام میں مجھے مدعو کیا، اور بہت دعائیں آپ کے لیے. جزاک اللہ. آج کل کی مصروفیات آپ کی جو ہے وہ زیادہ ہوں گی رمضان کے حوالے سے. جی بالکل. رمضان شریف میں ہر خاص و عام بندے کی مصروفیات بڑھ جاتی ہیں. الحمدللہ. تو ظاہری بات ہے اس میں تھوڑا سا عبادت کا ذوق شوق بھی ہمیں بڑھ جاتا ہے زیادہ. تو عام دنوں میں ہم لوگ کوتاہی کرتے ہیں بہت ساری چیزوں میں. اوورآل ایسا ہی ہوتا ہے. صحیح. تو ویسے تو کوشش کرتے ہیں کہ پورا سال ہی جڑے رہے رب کریم سے، اس کے ذکر سے انشاءاللہ اور اس کی فکر سے. تو مگر رمضان شریف میں یہ ایک خیر علام ہوتا ہے ایک ہم سب کے لیے کہ آپ ایکٹیو ہو جائیں اور رجوع کریں اللہ کی طرف، اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ منسلک ہو جائیں. ان کی نسبت کا جو توق اللہ نے ہم کو عطا کیا ہے، اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اور ان کے احکامات سے جڑیں. آمین آمین انشاءاللہ تعالی. حافظ صاحب کے بارے میں یہ بڑا مشہور ہے کہ حافظ صاحب صرف نعت پڑھتے ہی نہیں بلکہ سمجھتے ہیں. اور اگر ان دونوں کو ساتھ ملا کر یہ اگلی بات کی جائے تو بالکل بجا ہوگا کہ آپ صرف نعت سمجھتے ہی نہیں، پڑھتے ہی نہیں، بلکہ اگلے کے دل میں جو ہے وہ ایک ایک جملہ، ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ جو ہے وہ اتارتے ہیں، اور سننے والا جو ہے وہ ایک الگ سی کیفیت میں ہوتا ہے. نعت زندگی ہے، نعت بندگی ہے. نعت کا اصل رنگ کیا ہے، ان جیسے لوگوں کے ذریعے ہم تک پہنچے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل بے ہنگم دور میں اور جب معاشرہ الگ الگ چیزوں میں مصروف ہو چکا ہے اور مشہور ہونے کی ایک دوڑ لگ چکی ہے، وہاں پر ایسے سفسٹیکیٹڈ لوگ، ایسے نفیس لوگ بھی ہم تک موجود ہیں، اور ہم تک جو اصل رنگ ہے نعت کا،
اصل رنگ ہے طریقت کا، اصل رنگ ہے ہمارے معاشرے میں آگے بڑھنے کا، اور ہماری جو ارد گرد انوائرمنٹ ہے اس کو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکے. تو ان سب چیزوں کو جو ہے نا وہ حافظ صاحب کے اندر صلاحیت پا چکی ہے، اور ہم جیسے نوجوان جو ہے وہ ان کو دیکھ کے بڑا خوش ہوتے ہیں، بڑی محبت بھی فرماتے ہیں، اور ہم ان کی جانب جاتے ہیں سوالات لے کر. تو میری خوش نصیبی ہے کہ آپ جو ہے آپ نے وقت نکالا اور نعت کے حوالے سے بھی بات ہوگی. یہ بتائیے کہ ہر کسی کا بچپن رنگین ہوتا ہے شرارتوں سے، ہر کوئی جو ہے وہ، میں نے یہ سوال اس لیے سٹارٹ میں رکھ رہا ہوں، بہت سے پیرنٹس بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے اور ہمارے جو بچے ہیں اب وہ کسی اچھی ایکٹیویٹیز میں آج کل جو ہے نا اپنے آپ کو مصروف نہیں کر پا رہے ہیں، مشغول نہیں کر پا رہے ہیں. تو آپ کس طرح سے نعت کی طرف آئے؟ اور آپ کے والد محترم بھی جو ہے ماشاءاللہ شریف صاحب بڑے نامی گرامی ثنا خان ہیں، اور آپ کے چچا جان بھی، تو اسی کی موروثیت کو دیکھتے ہوئے، لیگیسی کو دیکھتے ہوئے آپ نے نعت خوانی چنی یا کوئی واقعہ پیش آیا؟ بہت شکریہ. پہلے تو روایتی سا سوال لگا، مگر بعد میں پھر آپ نے ماشاءاللہ اس میں کچھ اپنی آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ آپ کو بات کرنے کا ڈھنگ و طریقہ بھی آتا ہے، طریقہ بھی ماشاءاللہ. جی بالکل ایسا ہی ہے. وہ میرا بھی وہ روایتی سا بچپن ہی تھا، شرارتیں بھی تھیں، اور جولی پن سارا ماحول جو بچوں کا ہوتا ہے وہ ساری چیزیں موجود تھیں اندر. ماشاءاللہ. کرم یہ ہوا کہ چونکہ گھر میں ہم نے نعت ہی سنی. واہ. جب ہمیں ہوش آیا کہ جب مختلف جگہوں سے ہمیں گانوں کی آوازیں آتی یا میوزک کی آواز آتی، تو اللہ کا کرم اور یہ احسان میں سمجھتا ہوں ھذا من فضل ربی کہ ہمارے گھر میں نعت رسول کا نغمہ آلاپا جاتا تھا. واہ. کبھی چاچا جان کچھ یاد کر رہے ہوتے تھے، جناب حافظ بشیر صاحب، کبھی قبلہ حضور والد گرامی میاں محمد بشیر رخشبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ کسی نہ کسی دھن اور تیاری میں گھر میں اکثر گنگنا کے تو اپنا کر رہے ہوتے تھے اپنے آپ کو موٹیویٹ. تو پھر اللہ کا کرم ہوا، اور اس میں انتخاب کا بھی ہے بڑا معاملہ کہ وہاں سے انتخاب ہو. واہ. اور جب تک وہاں سے انتخاب نہیں ہوتا تو آپ کے ارد گرد قرآن بھی پڑھا جا رہا ہو تو آپ اس سے موٹیویٹ نہیں ہوتے. بہت بڑی بات. ہاں جی، یہ انتخاب سے ہوتا ہے. یہ بڑا کرم ہے یہ کہ ہمارا انتخاب ہوا. صحیح. کہ ہمیں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں لب کشائی کے لیے منتخب کیا گیا، اور یہ یقیناً والدین کی تربیت اور اس گھر کے ماحول کا اثر تو ہے. ماشاءاللہ. پھر آہستہ آہستہ سفر آگے زندگی کا شروع ہوا. الحمدللہ آج آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں محمد حذیفہ اشرف کے ساتھ. ماشاءاللہ میرے لیے اعزاز ہے. نعت خوانی میں آپ اپنے آپ کو اور باقی لوگوں کو، یہ سوال میرا روایتی لگ سکتا ہے لیکن یہ چونکہ تقاضا ہے، اور باقی لوگوں کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، صرف اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جواب دیجیے گا کہ آج کل محافل میں جو شعبدہ بازی نظر آتی ہے، جو اصل رنگ نعت کا ہوتا ہے وہ کہیں پہ نظر نہیں آ رہا. سوری ٹو سے، لیکن کچھ لوگوں کے لیے اوفینسو ہو سکتی ہے، لیکن وہ انوائرمنٹ ایسا کریٹ کر دیا گیا جہاں پر مشکل سنانا مشکل ہو گیا. جی بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں. بہت زیادہ ہمارے لیے بھی مشکل ہے اس ماحول میں چلنا، مگر جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا، چونکہ ہمارا یہ ہم خود ساختہ نعت خوان نہیں ہیں، یا یوٹیوبر نعت خوان نہیں ہیں، اور یا پھر یہ کوئی ہنگامی نعت خوان نہیں ہے. صحیح. جسے کہتے ہیں حسبی نسبی نعت خوان ہے. الحمدللہ حضور کی ثنا سے توصیف سے ہمارا ایک شغف جو ہے وہ ہمارے خون میں شامل ہے. واہ، بہت بڑی بات. تو اس لیے مشکل کافی ہوتی ہے. ابھی 2-3 دن پہلے ایک بزرگ ہیں نعت کے، ان کا نام لینا مناسب نہیں ہے، جی. بڑے خاص وہ نعت کے ساتھ ریلیٹڈ بندے ہیں اور شاعر دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ان کی زبان سے سفید ان کے سارے بال ہیں. ان کی زبان سے ایک جملہ سنا تو میں کانپ کے رہ گیا، کیونکہ وہ بندے بڑے خاص ہیں. وہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے مجھے کہا، مجھے فون آیا کسی معاملے میں تو نعت کے حوالے سے، وہ کہنے لگے نعت خوانی زوال کی طرف جا رہی ہے. اللہ اکبر. اللہ. تو میں بڑا کام، میں نے کہا آپ کیا کہتے کہ بیٹا میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو، یہ جو نعت خوانی اب ہو رہی ہے نا، یہ زوال کی طرف جا رہی ہے. اللہ اللہ اللہ. تو اب یہ وہ
ان کا اوڑھنا بھی چھوڑنا نعت ہے جو یہ بندہ کہہ رہا ہے. اچھا. ساری زندگی ان کے ہزاروں کلام لکھ دیے انہوں نے. واہ واہ واہ. نام ذرا نہیں مناسب لینا ان کا. تو وہ مطلب یہ ہے کہ وہ بزرگ ایسے کہہ رہے ہیں تو ہم روزانہ، وہ تو محافلوں میں بھی کم آتے جاتے ہوں گے، ہم تو روزانہ محافل میں یا چینلز پہ جب جاتے ہیں ماحول دیکھتے ہیں، ہم کچھ تیار کر کے جاتے ہیں، آگے آتے ہیں یار وہ تھوڑا سا آسان پڑے نا، تھوڑا سا لوگوں کو صرف ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ یہ صرف موٹیویشن ماحول ہو، تھوڑی دیر کے لیے وقتی طور پہ لطف آ جائے اور پروگرام کی رینکنگ جو ہے نا وہ اوپر چلی جائے، وہ والا کلام پڑھیں آپ. ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے یہ. ہم چونکہ اس فکر کے بندے نہیں ہیں، تھوڑا سا ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ نعت کو طاری کر کے پڑھا جائے، اس کو لطف کے ساتھ پڑھا جائے، اور وہ پڑھا جائے جو آپ کا دل چاہ رہا ہے. واہ، جو آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ مجھے یہ سنانا چاہیے، یہ مجھے پیش کرنا چاہیے حضور کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب یہ خیال کسی بھی بندہ مومن کے، کسی بھی ثنا خان کو نصیب ہو جاتا ہے نا، یہ بڑی قیمتی بات ہے. خدا کی قسم اس کے سارے زاویے تبدیل ہو جاتے ہیں جب اسے یہ صرف یہ خیال آتا ہے نا کہ میرے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں نے کچھ پیش کرنا ہے. اس کا سارا معیار، اس کی ساری سوچیں فکریں اس کو بڑی ہیچ لگتی ہیں کہ میں وہ خیالات کی بلندی، وہ سوچوں کی بلندی، وہ ترنم کی تازگی، وہ ماحول کہاں سے لے کے آؤں. پھر وہ اسی فکر میں کوئی نہ کوئی اچھا انتخاب، کسی نہ کسی اچھے انتخاب تک پہنچتا ہے. واہ. تو یہ فکر اگر ہمیں نصیب ہو جائے کہ ہمیں پیش کسے کرنا ہے، ہمیں سماعت کون کر رہے ہیں، ہمارے سامعہ کون ہیں، کیونکہ ہمیں یہی خیال ہے نا کہ حضور سن رہے ہیں، سماعت کر رہے ہیں. مگر آج کا ہمارا جو قاری ہے اور جو ہمارا سامعہ بھی ہے، یہ دونوں ہی ذمہ دار ہیں اس بات کے. قاری جو ہے وہ سامعہ کے لیے پڑھ رہا ہے، اور جو سامعہ جو ہے وہ صرف قاری کو داد و تحسین کے لیے یا واہ واہ کے لیے اس کو بیٹھا ہوا ہے. اس کو نہیں پتہ یہ حمد کا شعر ہے، یہ نعت کا شعر ہے، یہ منقبت کا شعر ہے. یہ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے. اور پھر محفل میلاد کا ٹائٹل آج کل جو موجودہ ہے ہمارا، جی میلاد شریف کا ٹائٹل ہے کہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں نعت ہو رہی ہے ایک یا دو. صحیح. تو مناقب بڑے ہیں، لوگ علماء موجود ہیں، مشائخ بھی موجود ہیں. یہ نہیں کہ وہ ہاں میلاد شریف کا ٹائٹل ہے اور اس میں مناقب کا زیادہ. اس کے لیے ہی ہم کہتے ہیں مناقب تو ضرور پڑھنی ہے، اہل بیت کی پڑھنی ہے، صحابہ کی پڑھنی ہے، اولیاء اعظام کی پڑھنی ہے. یہ ہماری ڈیوٹی ہے. مگر یہ ہر چیز کے لیے علیحدہ علیحدہ پورشن ہوتے ہیں. محفل مناقب کا اہتمام کیا جائے. محفل میلاد میں تو حضور کا ذکر ہوگا، صرف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا. جیسے محفل حسن قرات آپ انعقاد کرتے ہیں، اس میں صرف آپ قرآن سنتے ہیں نا. بالکل. ایک آدھ نعت ابتدائی طور پہ اگر ہو گئی تو ہوگی. تو اسی طرح جب محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائٹل ہے تو اس ٹائٹل کے نیچے جو کچھ ہو رہا ہے نا وہ ہمارے لیے بڑا اذیت ناک ہے. ہم بجائے کہ روحانیت کے دروازے کھلیں محافل میں بیٹھ کے، وہاں پہ کچھ کیف، کچھ سوز، کچھ کیفیت لے کے اٹھیں، ہم وہاں سے بہت سارا جو ہے نا شرمندگی لے کے اٹھتے ہیں کہ یار اب کس کو روکیں، کیونکہ ہم سے بڑے لوگ بیٹھے ہیں نا وہاں پہ، جن کا علم ہم سے زیادہ ہے، جن کی ذمہ داری ہم سے زیادہ ہے، اور جن کا قد کاٹ ہم سے زیادہ ہے. وہ بھی کہہ رہے ہیں سبحان اللہ. کیوں کہہ رہے ہیں مجھے یہ نہیں سمجھ نہیں آ رہی وہ کیوں کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ خاموش بھی رہے تو ہمیں یہ سمجھ آئے کہ یہ خاموش اس لیے ہے کہ حکمت ہوگی کوئی. واہ. سر جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں یا تو یہ ہے نا، مگر وہ خاموش بھی نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں اب سبحان اللہ. تو بس یہ منظر روزانہ دیکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ کرے کہ ہم نے جو منظر دیکھا ہو اللہ کے کرم سے، توفیق سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے، کاش وہ منظر ہم لوگوں کو بتا سکیں، دکھا سکیں. کہ ہمارے پاس وہ ایسا سورس نہیں ہے، مگر وہ ہمارے اندر جو وہ ایک محفل جمی رہتی ہے نا، وہ پرانی ہمارے اساتذہ کرام، الحمدللہ اللہ کا کرم رہا، اللہ کی بڑی عنایت رہی کہ قاری زبید الرسول صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے قدموں میں بیٹھ کے میں نے پڑھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور جناب آدم چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میرا یہاں ماتھے کا بوسہ لیا ہوا ہے. واہ واہ واہ، بہت بڑی سعادت. الحاج عبدالستار نیازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میرے ماتھے کا بوسہ لیا ہوا ہے، ان کے ساتھ پڑھا ہوا ہے، ان کے قدموں ساتھ. تو میں نے مناسب لفظ نہیں ہے، ان کے سامنے بیٹھ کر میں نے کافی مرتبہ سبق سنایا. جناب الحاج محمد علی ظہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کیا بات. بڑا میں کس کا نام لوں، تاج دین اکاڑ بھی جیسے لوگ، یہ جن کے ساتھ
ہمیں یہ شرف رہا کہ سفر بھی ہوا، اور حضرت میرے استاد گرامی حضرت سید منظور الکنین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ تو دور حاضر کے سرخیل ثنا خان، اور جن کا دور دور تک کوئی ثانی نہیں ہے، نہیں تو ان کی معیت اور ان کی قربت اور ان کی محبت اور ان کا شفقت بھرا وہ ساتھ ہمارے ساتھ بڑا، اس نے بھی پھر ہمیں بڑا موٹیویٹ مزید کیا، چونکہ ہماری فکر بھی تھوڑا شروع سے ہم نے ڈھولے مائیے سنے ہی نہیں، واہ، ہم نے ڈھولے مائیے سنے ہی نہیں. ہمارے تو گھر میں جب آنکھ کھلی تھی تو نسیمہ جانی میں بتہا گزر کن تھا. ہاں جی، تو الحمدللہ نمی دانم چہ منزل بود، یہ ہمارے گھروں میں یہ نغمے الاپے جاتے تھے. تو اب الحمدللہ، تو آپ بتائیں نا، جب جس بندے نے سنا یہ ہوگا تو پھر آپ یقین کیجئے کہ ابھی بھی انتخاب کلام میں بہت ساری کمیاں رہ جاتی ہیں. بڑی کوشش کرتے ہیں کہ اشعار کا چناؤ بڑا خوبصورت ہو، اچھے لوگوں کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ابھی بھی کوشش جاری ہے، جاری رہنی چاہیے. ہاں صاحب، ایک چیز میرے ذہن میں آئی، آپ نے بات کی کہ جو آپ سے اوپر بھی ہیں، جن میں علماء آتے ہیں، وہ اگر داد دینے پہ جو ہے وہ آمادہ ہو جاتے ہیں تو کیا ہی بات ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اگر سمجھ آ گئی ہے اور باقیوں کو نہیں آ رہی ہے تو یہ بات الگ آ جاتی ہے. یہاں پہ ایک چیز آ رہی ہے میرے ذہن میں، ایک عرصہ قبل میں نے فیس بک کے، ہم خرافاتی دور میں رہ رہے ہیں، تو وہاں پہ ایک چیز دیکھی، ایک ثنا خان مصطفیٰ، میں نام نہیں لیتا، تو چونکہ میرا تعلق بھی اسی فیلڈ سے ہے. بالکل، آپ بڑا خوبصورت پڑھنے والے ہیں، جزاک اللہ. اچھا، اسی چیز سے ریلیٹڈ، مگر آپ نے اپنی فیلڈ کو چینج کیا، یہ ہمارے لیے تھوڑا سا نقصان ہے کہ اتنا خوبصورت ثنا خان بھی اور خوبصورت پڑھنے والا بھی اور پھر خوبصورت چہرہ بھی ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے. اللہ کرے آپ حضور کی ثنا کرتے رہیں انشاءاللہ. تو قبلہ، میرا سوال یہ ہے کہ اس نوجوان نے کسی کی کوئی نعت پڑھ رہا تھا اور اس پہ جو ہے وہ علماء سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ بڑے اسلوب کے ساتھ، بڑے نفیس طریقے کے ساتھ نعت سن رہے ہیں. میں بات کرتے ہوئے تھوڑا سا ہچکچا رہا ہوں کیونکہ میرے لیے وہ بہت بڑا ایک سانحہ تھا. اور وہ ثنا خان آج اپنی ایک اکیڈمی، آج لوگوں کو سکھاتا ہے. تو اس کا نیچے کمنٹ بہت میرے دل کو چبھا جا کے، کہتا ہے، میں وہ الفاظ نہیں بولوں گا، میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ نعت پڑھ رہا ہے اور ساتھ بیٹھے ہوئے جو نا خاموش بیٹھے ہیں، کتنے بدتمیز ہیں. ٹھیک ہے، اور آگے کچھ اور الفاظ بھی تھے ایسے جو میں اپنے والد کے لیے سنوں تو میں تو جا کے اس کو چھوڑوں نا. اللہ اکبر، ایسے الفاظ، میری آپ کیفیت دیکھ رہے ہوں گے، مجھ سے بولے بھی نہیں جا رہے. اور وہ آج کہیں پر مجھے نعت پڑھتے ہوئے نظر آتا ہے نا، تو میرے دل سے اس کے لیے بڑی ایک نفرت سی ہے. اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے معاف کرے. یہ ایک میری کیفیت ہے، میں جو کہہ رہا ہوں اپنے ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک. تو آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ لوگوں کے کردار میں نعت نہیں ہے، صرف زبان میں آ گئی، اور وہ جو ہے نا وہ لوگوں تک اس طرح سے پہنچا رہے ہیں جیسے ہم سے بڑا کوئی نعت خوان نہیں ہے. اصل میں نا، اس میں جو مین مسئلہ ہے نا حذیفہ، وہ یہ ہے کہ تربیت کا فقدان ہے. اللہ، ہم تربیت یافتہ جو نئی نسل آ رہی ہے نا، یہ ساری یوٹیوبر نعت خوان ہے، انسٹاگرام کی نعت خوان ہے، اور ٹویٹر کی نعت خوان ہے، اور ٹک ٹاکر، یہ وہ لوگ ہیں. تو جب میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے ان بزرگوں کا نام لیا جو کہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، جن کا نام لے کے لطف آ رہا ہے، آپ لطف لے رہے ہیں الحمدللہ، جن کے نام میں عام سے وہ ثنا خان ہوں گے اپنے وقت میں، چلو جن کے نام لینے سے ابھی ہمیں کیف مل رہا ہے، لطف مل رہا ہے، کہ وہ کتنے مقبول بارگاہ لوگ ہوں گے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ جو نئی پروجیکٹ کی جس کی بات آپ کر رہے ہیں نا، جن لوگوں کی، جس ماحول کی، وہ تربیت کا اصل مین مسئلہ ہے کہ ہم تربیت یافتہ نہیں ہیں، پھر ہم تربیت لینا بھی نہیں چاہتے، اور اس کے لیے کوئی پراپر اس طرح کام بھی نہیں ہو رہا. ہر بندے نے اپنی اپنی علیحدہ سے دکان کھولی ہوئی ہے. صحیح ہے. ظاہری بات ہے، یہ پروگرام ہے، پوری دنیا میں چلے گا، لوگ دیکھیں گے، یہ بڑی قیمتی بات ہے، یہ میرا بھی درد دل ہے. ہر بندے نے اپنی دکان کھولی اور اپنے طریقے سے اپنی دکانداری کی اوپر پروموٹ کر رہا ہے، وہ اپنی برانڈنگ کر رہا ہے. وہ نعت خوانی کے حوالے سے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. باقاعدہ میں 1995 میں پہلا میرا شاگرد ہوا. میں نے 3 اگست 1995 کو مقابلہ نعت جیتا، ماشاءاللہ. تو میرا ایک دوست تھا، اب بھی ہے، اللہ اسے سلامت رکھے، زندگی دے. تو ہم اکٹھے ہی جاتے آتے تھے مقابلوں میں. تو وہ میں مقابلہ جیت کے جب گھر آیا تو کچھ عرصے بعد وہ مٹھائی اور روایتی جو ہوتی ہے اس کپڑے شپڑے لے کے آیا گھر. تو میں کہا یار
اس کا نام ہے اکبر شیخ. اچھا. اللہ اسے سلامت رکھے. شیخ فیملی ہیں. آمین. میں کہ یار یہ کہتے یار میں تہاڈا شاگرد ہونا ہے. اچھا. میں کہ یار میرے ابا جی کی عادت تھی ایک, ہم نا دوست کافی سارے جب نیچے ریسل کے لیے بڑے بڑے لوگ آتے تھے, اب نام لینا مناسب نہیں, آج وہ سارے بڑے بڑے استاد بھی ہیں ماشاء اللہ اور بڑے بڑے معروف ہیں, وہ ایسے ناراض نہ ہو جائیں. تو وہ اسپیٹک میں شالمی میں جب ہم رہتے تھے وہاں پہ اللہ کے فضل و کرم سے اس فقیر کے پاس آ کے بیٹھ کے بہت ساری چیزیں سیدھی ہوتی تھیں, کہ میں نعت خان دا پتر سا نا, میرے اندر نہیں کوالٹی سی کوئی, مگر میرے اوپر جو ہاتھ تھا, جن بزرگوں کا میں بچہ تھا, بالغ تھا, ان کی وجہ سے ان کو پتا تھا کہ یار تھوڑا بہت اس کو پتہ ہے. تو میرے ابو جی کی عادت تھی کہ اگر میں نیچے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں تو میں نے کوئی غلط سر لگا دی ہے, غلط کوئی آواز لگا دی ہے, تو اوپر سے گالی ہی نکالتے تھے وہ اوپر چیز. کوئی بندے کا پرہیز پروز نہیں کہ کوئی بندہ بیٹھا ہے تھلے دوست بیٹھے نے تو انہیں کہتے کہ وہ کہنا تم بے سریاں نہ بہ کے بے سرو ہی ہو جانا ہے تم, اس طرح کا ان کا اوپر سے باقاعدہ آواز آنی. تو میں نے اس دوست وہ آیا تو میں نے اوپر گیا, میں نے کہا جی وہ تھلے آؤ. کہتے کیا ہوا؟ میں نے کہا وہ نیچے وہ اکبر آیا اور کہہ رہے کہ شاگرد ہونا تے میں تے آپ نہیں کچھ آ رہے, میں تے حالی اپنی منزل لبنی ہے, تلاش کرنی. میں نے خود اپنا رستہ بھی شروع ہوا ہے میرا. کہنے لگے پنجابی میں کہا کہ تو ڈاکیے بھیجا سی. اچھا. یا خط بھیجا ہوں. میں کہا جی نہیں وہ تو خود آیا. تو کہتے بیٹا خود آیا نا, آپ نے تو نہیں بلایا نا, اس کا مطلب یہ فضل ہوا ہے. اللہ اللہ اللہ, یہ فضل ہوا ہے تو آپ کو اللہ نے عزت دی ہے, تو اس نے تو آپ کی عزت کی ہے نا, آپ کو, آپ کا دوست ہے آپ کو, تو اس لیے آپ اس کو قبول کریں. کیا بات. تو پھر میں نے, یہ بڑی قیمتی بات ہے. یہاں سے اگلی بات قیمتی ہے. یہ ہوئی میرے والد گرامی, چونکہ میرے باقاعدہ استاد تو وہی ہوئے, ان کی اجازت ہوگی مجھے. اچھا. ہو گئی. صحیح ہے کہ کرے شاگرد. بالکل صحیح. یہاں پہ جو پہلو آ رہا ہے نا, یہ بڑا خطرناک پہلو ہے. اچھا. ہماری نئی پود میں یہ بات جب سے شروع ہوئی نا کہ اپنے پیر اور اپنے استاذ کے بغیر اجازت کے, اپنے پیر اور اپنے استاذ کی اجازت کے بغیر شاگرد جس نے کیا ہے وہ خود بھی ڈوبا ہے اور اس کا شاگرد بھی ڈوبا ہے. میں نے دیکھا ہے, خدا کی قسم, میرے اپنے بچے موجود ہیں اس وقت فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, انہوں نے ہم سے اجازت نہیں طلب کی, مناسب نہیں سمجھا. ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم انہیں اتنا ہی گائیڈ کر سکے جتنا کر سکتے تھے. میں نے بہت وقت دیا ہے, بہت وقت دیا. اب تو لوگ ویڈیو بنا کے اپنے شاگردوں کو دکھاتے ہیں کہ کلاسیں ہو رہی ہیں, فلان ہو رہی ہیں. میں نے آپ کو 1995 کا بتایا. جی جی جی. 1995 میں نے پہلا شاگرد کیا. تو ہم نے, اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے, 16 گھنٹے 18 گھنٹے ہمارے گھر میں نعت کلاسیں ہوئی ہیں جو میں دیتا رہا ہوں. وہ ہمارے گھر میں مشہور تھا کہ لاہور واحد ایک گھر ہے جتھے چاہ دی پتیلی تھلے لیندی ہی نہیں. اتنی مہمان نوازی اور ماحول تھا ہمارے گھروں میں. یہ پروگرام لوگ دیکھیں گے, لوگوں کو پتہ ہے میں غلط بات کر ہی نہیں سکتا. مجھے پتہ ہے کہ یہاں پہ تو آپ پکڑے جاتے ہیں نا. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی کرم نوازی رہی اس وقت, اور اب بھی کچھ خاص لوگ ہیں. کافی سارا وقت جب گزرا نے دیکھا کہ بے قدری بڑی کرتے ہیں یہ شاگرد وغیرہ, یہ وہ سارے, تو بند تو نہیں کیا, خاموشی اختیار کر لی. صحیح. ہاں, تھوڑا سا خاموش ہو گئے, دیکھا چیک کیا کہ یہ کتنا کن کے اندر حب ہے سیکھنے کی, سکھانے کی یا کچھ لینے کی. تو وہ اندازہ خاموشی سے ہو گیا کہ یہ لوگ مخلص نہیں ہیں سیکھنے میں. تو یہ میرے لیے فائدہ ہوا, بجائے کہ میں کہتا یار میرے کو نہ آیا کرو, نہ میرے کو نہ جایا کرو. یہ باتیں کرنے سے بہتر تھا خاموشی اختیار کی. اس سے کافی سارے لوگ جو ہیں وہ ان کو موقع ملا کہ اپنا سفر وہ خود طے کریں. وہ اب خود استاد بن گئے ہیں. اچھا. ان کے کئی شاگرد ہیں. صحیح. اور اللہ کے فضل و کرم جیسے وہ استاد ہیں, اللہ کی رحمت سے, ویسے ان کے جیسے گان والے ویسے بھی جان والے. چونکہ انہوں نے دیکھا یہ ایک سلسلہ ہے نا, روحانیت ہے, یہ کو عام کو ڈھول باجے نہیں ہے بھائی. یہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے, یہ عام سودا نہیں ہے. ہم تو بڑا ایزی لے رہے ہیں نا, ہاتھ چوم لے تے گوڈے پھاڑ لے تے پھڑوا لے. نہیں, یہ بڑا خاص ایک مقام ہے جو آپ کو ملتا ہے. پھر آپ جب کسی کی اجازت سے آپ کا استاد, آپ کا پیر آپ کو کہے لو جی اب آپ نے خدمت کرنی ہے, آپ اس لائق ہو گئے ہیں, اللہ آپ کی مدد کرے گا, اب آپ جائیں. اور جیسے آپ نے خلوص اور اخلاص سے سیکھا ہے نا, اسی طرح لینے دینے کے بغیر, یہ بھی بڑی قیمتی بات ہے. جی.
یہ بڑی خاص بات ہے، لینے اور دینے کے بغیر سکھایا ہے. واہ، ہاں جی، بڑی بات. کوئی کمٹمنٹ نہیں. واہ. بلکہ کئی لوگ ایسے بھی آتے تھے کہ جن کے پاس کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوتا تھا کرائے کے لیے، تو اللہ کی رحمت سے کرم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہ خاص سے ان کا انتظام کیا جاتا تھا کہ انہوں نے آنا، ان کے کھانے کا انتظام، ان کی رہائش کا انتظام. واہ. اور یہ اس دور کی بات ہے جب لوگوں کو شاگرد استاد کی قدر ہوتی تھی. تو اب چونکہ ماحول سارا چینج ہو گیا ہے، تبدیل ہو گیا ہے، اب ضرورت نہیں ہے لوگوں کو استادوں کی، رہنما کی، رہبر کی. اب والدین کی لوگ نہیں مان رہے بھائی. یہاں پہ استادوں کی کیا کس نے کیا مانیں گے؟ استاد شاگرد کا کیا چکر ہوگا؟ لوگ اپنے والدین ماننے کو تیار نہیں ہے. تو اللہ تعالی ہم اس امید پہ اور اس توقع پر اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں اور دعا گو ہیں ان تمام لوگوں کے لیے کہ جو لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت سے وابستہ ہیں اور جنہیں اللہ نے بہت بہت خوبصورت لحن عطا فرمائے ہیں. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اپنی پٹری سے، اپنی لائن سے ہٹ گئے ہیں، اتر گئے ہیں. ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، اللہ کرے انہیں صحیح فکر نصیب ہو، وہ دوبارہ اس ٹریک پر آئیں اور آ کر حضور کی نعت کی خدمت کریں. واہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک جو ہے وہ بندے کو بلندیوں پہ پہنچاتا ہے. واہ. بلندیاں یہ نہیں ہوتی آپ کا نام ہو گیا، آپ کے بڑے معروف ہو گئے، آپ کے بڑے پوسٹر لگ گئے. بلندی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے اسے غلامی کی سند عطا ہوتی ہے. غلامی کی سند عطا ہوتی ہے. اس کو وہاں پہ لکھا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں آپ کی بارگاہ اقدس میں، آپ کی بارگاہ ناز میں درود و سلام پیش کیا کر رہا ہے. تو کاش وہ سارے لوگ جو اپنے قافلے سے بچھڑ گئے ہیں، جنہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے شاید توفیق چھینی کہ وہ بھٹک گئے ہیں، میں دعا گو ہوں اللہ کرے کہ یہ سارا نعت کا کنبہ، ہمارے نعت سے ریلیٹڈ تمام وہ ہمارے آنے والے نئے اور کچھ پرانے بھی سارے اللہ کرے حضور کی بارگاہ کے مقبول ثنا خوان بنے. انہیں یہ فکر نصیب ہو کہ ہمارے سامنے بارگاہ کون سی ہے، ہمیں کون سماعت کر رہا ہے، ہمیں کون سن رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ ساری بات شعور کی ہے. یہ شعور آ گیا تو یہ معاملات بھی طے پا جاتے ہیں. قبلہ سوالات اور بھی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ایک کلام اس میں جو ہے اس پروگرام میں ایڈ کیا جائے، تو گزارش ہے کہ کوئی کلام اس میں. صلی علی نبینا صلی علی محمد. اب کوئی لمحہ کوئی دن کٹتا نہیں درود بن. اب کوئی لمحہ کوئی دن کٹتا نہیں درود بن. اب یہی کام صبح و شام، اب یہی شغل رات دن. صلی علی نبینا صلی علی محمد. اور حذیفہ بھائی، آئینہ وجود کا سارا غبار دھل گیا. آئینہ وجود کا سارا غبار دھل گیا. بڑھ گیا نیکیوں کا شوق، بڑھ گیا نیکیوں کا شوق. آنے لگی بدی سے گھن. صلی علی نبینا صلی علی
محمد ذکر رسول سے چٹک عطر درود سے مہک بے حد و بے شمار پڑھ بے حد و بے شمار پڑھ کتنا پڑا ہے یہ نہ گن صلی علی نبی یہ نہ صلی علی محمد یہ ہے سلام کا ثمر یہ ہے درود کی جزا یہ ہے سلام کا ثمر یہ ہے درود کی جزا روح میری ہے شادماں روح میری ہے شادماں قلب میرا ہے مطمئن صلی علی نبینا صلی علی محمد سب کے لبوں دہن کا نور مدح سرائے حضور بزم مکان و لا مکان حور و فرشتہ انس و جن صلی علی نبینا صلی علی محمد سبحان اللہ ماشاء اللہ روح خوش ہونی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ اصل نعت یہ ورڈ میں یوز کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ جی جس طرح سے ہمارے صرف نوجوان کا مسئلہ نہیں ہے یہ بہت سے بزرگ بھی اس میں شامل ہو چکے ہیں اور اگر ہم یہ بات وبنگ دہل نہیں کہتے تو ہمارا نقصان بھی ہے اور ہماری ذمہ داری بھی ہے تو اگر اس کا تعلق قلب کے ساتھ روح کے ساتھ نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ نعت حضور کے لیے نہیں کسی اور کے لیے پڑھی جائے سبحان اللہ بڑا خوبصورت انداز بڑا میٹھا لہجہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے بہت شکریہ اور اسی طرح ہمیں سننے کی توفیق دیتا رہے اور میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں نعت ذریعہ معاش نہیں ذریعہ نجات ہے لیکن بہت سے لوگ اس کی زد میں آ چکے ہیں جس میں پیسہ پہلے نعت بعد میں آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ ہاں اب تو ایک باقاعدہ ایک لابی ہے جو اس پہ بہت اچھے سے کام کر رہی ہے تو ہمیں تو وہ لابی نہیں ملی لوگ ملے ہی نہیں ہم سے اس کا دکھ ہے آپ کو؟ دکھ تو نہیں ہے خوشی ہے صحیح تو میں نے اس انداز میں یہ بات کی ہے کہ یہ بھی کرم ہی ہوگا یقیناً بے شک یقیناً یہ کرم ہی ہے الحمدللہ کہ نہ ان لوگوں تک ہماری رسائی ہوئی یا نہ ان کی ہمارے تک ہوئی رسائی یہ کرم ہی ہے دکھ یہ ہے کہ ذکر کرنے والا محروم نہیں رہتا واہ واہ رہ سکتا ہی نہیں واہ مگر وہ ذکر کرنے والا چاہتا کیا ہے اس کی طلب کیا ہے یہ دیکھنا ہے اس کی طلب کیا ہے فکر معاش جو ہے نا وہ ہر بندے کے ساتھ اس کا ایک ہے رابطہ اور اس کا سلسلہ فکر معاش میں ہم مگر اس کے لیے ایک علیحدہ سے اللہ نے ہمیں دیا ہے نا ہم بزنس کریں ہم کر رہے ہیں الحمدللہ اپنا ایک سلسلہ اللہ نے بنایا ہوا ہے اس کو کار خیر ہی رکھا ہے اور کار خیر ہی اللہ رکھے الحمدللہ انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اللہ کا احسان ہے کہ
ساری عزتیں، ساری برکتیں، رفعتیں، رافتیں اور عظمتیں حضور کے نعت کی ہی وجہ سے ہیں. بلکہ جو ہم دنیاوی طور پر بھی رزق کما رہے ہیں وہ بھی حضور کی نعت کی وجہ سے. وہاں پہ بھی ہمیں حضور کی نعت کی وجہ سے ہی لوگ پیار کرتے ہیں. اس بزنس میں بھی اللہ اکبر نسبت حضور کی ہی شامل ہے. مگر اس کو ہم نے علیحدہ ایک رکھا ہمیشہ. کوشش کی ہے کہ اس کو علیحدہ ہی رکھیں اور اخلاص کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھیں. صحیح. بندے ہیں، بشر ہیں، کمیاں ہوں گی، کوتاہیاں بھی ہوں گی. کوشش جاری ہے کہ ہم اس کو خلوص نیت کے ساتھ ہی اختتام تک لے کے جائیں انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی. کوئی اس میں کلام اس کی نسبت سے، اچھا اگر آپ وہ جہاں پر جاتے ہیں جہاں پر قلب تڑپتا ہے جانے کے لیے اور آپ کی بارہا حاضری ہوئی ہے، اللہ پاک جو ہے وہ آپ کو بار بار بلائے اور ایسے لوگ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. میرے ذہن میں کافی سوالات اچانک سے بہت سارے مکسر سا بن گیا ایک، لیکن میرا اچانک سے وہاں ذہن گیا ہے. وہاں پر حاضری جب ہوتی ہے وہ کیفیت کیا ہوتی ہے؟ میں چاہتا ہوں 1-2 منٹ میں وہ بھی بیان کریں اور اس کے بعد وہاں جا کے کون سا کلام پیش کرتے ہیں. مدینہ تو منورہ کی حاضری کے متعلق لوگ اکثر پوچھتے ہیں. اس کیفیت کو کوئی بندہ مومن بیان نہیں کر سکتا. اچھا. کیونکہ وہ اس کیفیت کا کوئی ہے ہی نہیں نام. وہ ایک عجب کیف ہے جسے آپ اپنی روح کے اندر محسوس کرتے ہیں. صرف آپ یہ سوچتے ہیں نا جب کہ آپ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اس سے آگے آپ کیا سوچیں گے، کیا کہیں گے اور کیا آپ کو یاد آئے گا، کیا یاد رہے گا. میں نہیں سمجھتا. میں اپنی کیفیت بیان کر رہا ہوں. تو وہ بس یہ ہے کہ یہ اتنا کیف ہی کافی ہے. حضور سامنے تشریف فرما ہے اور ہم حضور کے قدمین شریفین میں کھڑے ہیں اور مواجہ شریف پہ جائیں تو وہاں پہ ایک عجیب کیف ہے، وہاں پہ عجیب ایک معاملہ ہے. وہاں پہ آپ گزرتے نہیں. وہاں پہ پیر نصیر صاحب کو مصرع بار بار وہ ذہن میں آتا ہے کہ شرم عیسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا. تو وہ بالکل ایسا ہی ہے. وہاں سے گزرنا مواجہ شریف کے سامنے سے وہ بڑا ایک حذیفہ بھائی بڑا ایک خاص مرحلہ ہے. بس کوشش کرتے ہیں کہ مسجد نبی شریف موجود ہیں، جتنے بھی پل حضور کے قدموں والی سائڈ پہ کھڑے رہیں، وہاں پہ نمازیں ادا ہوں وہاں پہ، تو مواجہ شریف کے سامنے سے گزرنا بھی ایک بڑا مرحلہ ہے. اللہ جی یہ ایک بڑی خاص ایک ہے کیفیت بھی. اس پہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. بہت سارے کلام سوچ کے میں یہاں سے جب اس مرتبہ حاضری پہ گیا ہوں تو یہ پڑھیں گے، یہ پیش کریں گے. ایک میں نے باقاعدہ لسٹ بنائی. آپ یقین کریں گے اس لسٹ میں سے ایک کلام بھی وہاں پیش کرنے کی توفیق نہیں ملی. اچھا. اب وہاں پہ وہی ہوتا ہے جو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں اس وقت. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو میں مسجد نبی شریف میں فجر کی نماز کے بعد بیٹھا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا. آہستہ مسجد تقریباً وہ ایک پورشن خالی کروا لیتے ہیں جہاں سے خواتین کی حاضری کا سلسلہ شروع ہوتا ہے فجر کے بعد. اچھا. تو ہم پیچھے کافی سارا آ کے چھتریوں سے کافی سارا پیچھے مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کے میں اکیلے ہی قرآن پاک پڑھ رہا تھا. تو مکمل ہوا تو اب مجھے یہ سوچ ہی نہیں ہے کہ میں اپنا موبائل نکالوں دیکھوں میں نے کیا لسٹ بنائی تھی یا میں پیش کروں اب ماحول. تو وہ کچھ بھی نہیں ہوا، جرت بھی نہیں پڑی. تو اب فوراً ہی آیا کہ نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں. ہمارے دستے تمنا کی لاج بھی رکھنا، تیرے فقیروں میں اے شہریار
ہم بھی ہیں تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے، پڑے ہوئے تو سرے رہ گزار ہم بھی ہیں، حسن ہے جن کی سخاوت کی دھوم عالم میں، حسن ہے جن کی سخاوت کی دھوم عالم میں، انہی کے تم بھی ہو ایک ریزہ خار ہم بھی ہیں۔ حذیفہ بھائی، ایک کلام میں نے پڑھا اور اسے بڑی مقبولیت ملی، ماشاءاللہ، حضور کی بارگاہ سے قبولیت ملی، واہ، اور آپ یقین کریں یہ ہے نعت پاک، مگر جب میں مدینہ المنورہ سے حضور سے اجازت طلب کر کے صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف پہنچا تو وہاں بھی جو دوست ملے وہ یہی کہتے تھے کہ یہ مصرع دہرا دے ذرا یہاں پہ، یہ نعت کا مصرع تھا، تو میں اس کے ایک دو شعر بسم اللہ۔ خاص کر ہمارے جو عمر عاصمی صاحب ہیں ماشاءاللہ، میں ان کی توجہ بھی چاہوں گا، وہ ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے، تو ان کے لیے یہ ایک خاص شعر بھی ہے اس میں بطور خاص۔ ماشاءاللہ، نبی کا جس جگہ پہ آستاں ہے، نبی کا جس جگہ پہ آستاں ہے، زمین کا اتنا ٹکڑا آسمان ہے کہ اس قدر نور کی بہتات کہاں ہوتی ہے، اس قدر نور کی بہتات کہاں ہوتی ہے، اس قدر نور کی بہتات کہاں ہوتی ہے۔ ارے یہ مدینہ ہے، یہ مدینہ ہے، یہاں رات کہاں ہوتی ہے، یہ مدینہ ہے، یہاں رات کہاں ہوتی ہے۔ زمین کا مرتبہ کس شان سے بڑھایا گیا، زمین کا مرتبہ کس شان سے بڑھایا گیا، فلک پہ بنتا مدینہ یہاں بنایا گیا، ارے یہ مدینہ ہے، یہاں رات
کہاں ہوتی ہے. وادی عشق سے رحمت کی سند چاہتے ہیں. وادی عشق سے رحمت کی سند چاہتے ہیں. اہل مکہ بھی مدینے میں لحد چاہتے ہیں کہ یہ مدینہ ہے یہاں رات کہاں ہوتی ہے. یہ مدینہ ہے یہاں رات کہاں ہوتی ہے. اور ایک کیفیت اشک بنتے ہیں زبان دل کی مدینے جا کر ان کے روضے پہ کوئی بات کہاں ہوتی ہے. وہ سن رہے گے بند لبوں کی بھی گفتگو ان کے روضے پہ کوئی بات کہاں ہوتی ہے ان کے روضے. اور یہ شعر بطور خاص خواب میں قبر میں محشر میں کہ فردوس میں ہو. خواب میں قبر میں محشر میں کہ فردوس میں ہو. خواب میں قبر میں محشر میں کہ فردوس میں ہو. اب دیکھیے ان سے ملاقات کہاں ہوتی ہے. دیکھیے ان سے ملاقات کہاں ہوتی ہے. رتبہ شاعر دربار ملا ہے مجھ کو. ہماری گفتگو کا خلاصہ رتبہ شاعر دربار ملا ہے مجھ کو. بادشاہوں کی یہ اوقات کہاں ہوتی ہے. ڈاکٹر سید عرفی ہاشمی ان کا کلام اور مقطع. جب سے آباد ہے دل عشق نبی سے عرفی. جب سے آباد ہے دل عشق نبی سے عرفی. حب دنیا سے ملاقات کہاں ہوتی ہے. یہ مدینہ ہے یہاں رات کہاں ہوتی ہے. وہ آپ سارا منظر پیش کر رہے تھے نا، تو ایک شعر
بڑی بےتابی کے ساتھ میں سنا کرتا ہوں، اور بڑی خواہش ہے کہ میں بھی جاؤں وہاں پر، اور وہاں جا کے میں بھی یہ اپنے دل کو، میں نے ایک افسانہ لکھا تھا دانش کا عشق، اس پہ ذکر کیا تھا، وہ نا عشق حقیقی پر ہے، واہ، اس پر ذکر کیا تھا. ایک بابا جی ہوتے ہیں، وہ نوجوان سے پوچھتے ہیں کہ اگر تیری حضور سے ملاقات ہو جائے تو کیا کرے؟ وہاں اس سے آگے لکھا ہی نہیں گیا مجھ سے کچھ، میں آگے کیا کہتا ہوں. وہ ہزاروں کے تار رونا بھی وہاں پر جائز نہیں ہے. جی بالکل وہ ایک شعر سنا تھا کہ اس زور سے دھڑکنا یہاں پر رواں نہیں، ان کا حرم ہے دل بےتاب سامنے. وہاں پر تو دل کو سمجھانا مشکل ہے، جی بالکل، تو اپنی پورے وجود کو کس طرح سے قابو کرنا ہے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. کووڈ آیا اور کووڈ میں لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ اب کیا کریں، مصروفیات ختم ہو گئیں، اور کچھ نے اپنے آپ کو بالکل ضائع کر لیا. جو ٹیلنٹڈ تھے وہ اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں پالش کرتے رہے، ہم جیسے لوگ کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اس وقت آپ نے بڑا اچھا ایک انیشیٹو لیا ادبی بیٹھک کا، اس کا خیال کیسے آیا؟ ہمارے بڑے کرم فرما رہبر و رہنما اور میرے دل کی دھڑکنیں جن سے چلتی ہیں، آل نبی اولاد علی ہیں، ماشاءاللہ، حضور قبلہ عالم حضرت سید محمد اعظم علی شاہ صاحب، ماشاءاللہ، بڑی ان کی سرپرستی اور روحانی تربیت کے زیر اثر رہتے. ماشاءاللہ. جب کووڈ شروع ہوا تو وہ آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، یہ نہیں کہا کہ یہ کر لیں وہ کر لیں، آپ نے فرمایا کوئی خیر والا کام شروع کریں اس سے پہلے کہ کچھ شر میں مبتلا ہو جائیں آپ. اچھا، او ہو بڑا جملہ. جی، تو پھر اس سے اچھا نعتیہ بیٹھک کا خیال پھر اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی. ہمارے دوست ہیں کراچی سے عزیر عزیزی، اچھا، اور سید سلمان گل نورانی، جی، ARYQTV سے، تو انہوں نے ایک خیال مجھے دیا کہ آپ اس کو اس طرح کریں نا. صحیح. تو پھر الحمدللہ نعتیہ بیٹھک نے میری اوقات سے بڑھ کر مجھے لوگوں تک پہنچایا، اور لوگوں کا پیار میرا اثاثہ وہ بن گیا. پوری دنیا سے لوگوں سے رابطہ ہو گیا الحمدللہ، ماشاءاللہ. حالانکہ اتنی دیر ہوگی نعت پڑھشی پڑھتے ہوئے، کافی سارے ملکوں میں لوگ نہیں جانتے، کافی ساری جگہوں پہ میرا پیغام نہیں پہنچا، مجھے نہیں لوگ جانتے تھے، مگر وہ نعتیہ بیٹھک اس خیر والے، وہ شاہ جی حضور کا وہ جملہ کہ خیر والے کام میں، اس خیر والے کام میں اتنی برکت ہوئی کہ ابھی بھی لوگ اس کی ہمیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ہم نے اس کے 100 ایپیسوڈ کیے جی. واہ واہ. کنٹینیو بہت سارے، جیسے آپ نے خود ہی فرما دیا کہ بہت سارے لوگوں نے شروع کیا، کچھ یہ کیا، کچھ ہلا گلا اس کو انٹرٹین کر کے چھوڑ دیا نا. ہم نے بغیر مائک کے اس کو کیا، پھر لوگوں کی بہت زیادہ فرمائش پہ ہم نے کو 50-60 ایپیسوڈ کے بعد مائک ایڈ کیا. مجھے مائک میں لطف نہیں آتا تھا، کیفیت نہیں بنتی تھی، چونکہ اس میں ہم خاص کر حضوری میں پڑھتے تھے. کوئی کمنٹ کا رولا نہیں، کوئی ویوز کا رولا نہیں تھا. وہ تھا کہ لوگ بڑے پریشان تھے اور حالات بڑے عجیب تھے ہر بندے کے. تو اس میں ایک ہی در تھا جو ہر وقت کھلا ہے، جہاں پہ ہر وقت خیر ہے، جہاں پہ ہر وقت رحمت ہے، وہ حضور کا در اقدس ہے. تو وہاں پہ جبیر نیاز کو جو خم کیا، جھکایا اور حضور کو یاد کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد نے پھر ہمیں ایسا تر و تازہ کیا لوگوں کے ذہنوں میں کہ میں آپ کو کس کنٹری کا نام لوں، کہاں سے لوگ میرے ساتھ رابطے میں ہوئے. وہ ایک الگ داستان ہے، اس کے لیے علیحدہ پوڈ کاسٹ کرنی پڑے گی آپ کو. بڑا الحمدللہ ہوا. ابھی بھی لوگ چاہ رہے ہیں، اور ہماری بھی خواہش ہے، کچھ وقت کا ایشو ہے کہ نعتیہ بیٹھک کو دوبارہ آپ کریں شروع. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جلد اسے شروع کریں گے انشاءاللہ. اور بہت سے لوگوں نے اس سے مستفید بھی ہوئے. جی، اور مجھے یاد پڑتا ہے آپ کی بھی ملاقات ان سے ہوئی ہوگی. ہمارے ساتھ بڑے پیارے دوست ہیں، وہ مدینہ منورہ میں ہوتے ہیں، حافظ ثاقب صاحب. جی. تو وہ ہم بیٹھ کے جو ہے نا وہ اسی طرح محفل سجایا کرتے تھے. میں نے کہا ہم تو غلطیاں گستاخیاں کر دیں گے. تو حافظ صاحب نے شروع کیا ہوا ہے، ان کو دیکھتے ہیں، سیکھتے ہیں. اللہ آپ کو بہت سلامتیاں دے، اور آپ بہت اچھے اور اعلیٰ ترین لوگوں کی اولاد ہیں. اور آپ کے اندر جو والدین کی تربیت کا ماحول نظر آتا ہے، اسے دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. یقین کیجئے کہ حقیقی طور پر نا ایک مجھے مکمل آپ کے اندر
انسان نظر آتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ آگے چل کر بہت اچھا کام کریں گے اور اپنے حصے کی جو ہے نا عزتیں اور برکتیں سمیٹیں گے انشاءاللہ اپنے حصے کی جو ہے وہ شمع جلاتے جائیں گے انشاءاللہ جی۔ حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، بہت سی باتیں ابھی پڑھی ہیں جی، اور مجھے آپ کے وقت کا بھی علم ہے، عوام کا بھی علم ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ سارا کچھ آج ہی نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کی جو ہے نا وہ پھر کبھی آپ کا وقت لیا جائے، پھر بیٹھا جائے، وہی کیفیت سرور۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیفیت سرور کا ایک وقت ہوتا ہے اور یہ ہر باری طاری نہیں ہوتی۔ میں بہت سے سوالات جو ہے نا وہ وجد، وہ جو گیدرنگز ہے آپ کی اتنی ماشاءاللہ زبردست، ان کو دیکھ کے ہی جو ہے نا وہ ایک قابل رشک آپ کی گیدرنگز ہیں، اس پر بھی سوالات تھے، لیکن چلیں انشاءاللہ پھر کبھی بیٹھیں گے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ایک دعا کے ساتھ ہمارے لیے دعا فرمائیں، نوجوان نسل کے لیے دعا فرمائیں، اور کسی کلام کے ساتھ اختتام فرمائیں۔ بہت شکریہ آپ کا، ہم ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو رہتے ہیں، اور آپ کو دیکھ کے بڑا ایک دل کو سکون ہوتا ہے کہ ایسے نوجوان ہمارا اثاثہ بھی ہیں، اور ہمارے لیے بڑی راحت کا باعث ہے کہ چلے کچھ نہ کچھ کہیں سے کوئی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آ رہا ہے۔ آپ جس انداز سے کام کرنا شروع کیا آپ نے، اور آپ حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم ثنا خان بھی ہیں، اور پھر یہ جو آپ نے پوڈ کاسٹ کا سلسلہ شروع کیا، یہ بھی ایک اچھا ہمارا، میری بھی ایک گزارش ہوگی کہ آپ اس کو کنٹینیو کریں انشاءاللہ، اور اس کو جو ہے نا وہ تسلسل اس کا ٹوٹنا نہیں چاہیے، تاکہ یہ بہت سارے لوگ نا اس سے مستفیض ہوں گے، اور تھوڑا سا وقت لگے گا، مگر یہ میرا یقین ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ کا پیغام بڑی دور تک جائے گا انشاءاللہ۔ ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے لیے۔ ایک کلام جو میرے بڑے دل کے قریب ہے، اسی کے 2-3 شعر پڑھتے ہوئے آپ سے اجازت کہنے لگا بھنور کے تجھے راستہ دیا، کہنے لگا بھنور کے تجھے راستہ دیا، کہنے لگا بھنور کے تجھے راستہ دیا، کب میں نے اسے حضور کا جب واسطہ دیا، میں نے اسے حضور کا جب واسطہ دیا، تم میں طاقت ہو تو پھر آ کے ڈبو دو لہروں، کملی والے میری کشتی پہ نظر رکھتے ہیں، میں نے اسے حضور کا جب واسطہ دیا، میں نے اسے، کہتے ہیں ان کی نعت سبھی اپنے رنگ میں، کون کون؟ مہتاب آفتاب گلستان صبا دیا، مہتاب آفتاب گلستان صبا دیا، سنتے ہوئے وہ نعت مجھے خلد لے گئے، سنتے ہوئے وہ نعت مجھے خلد لے گئے،
محشر میں نعت کہنے کا ایسا صلہ دیا، محشر میں نعت کہنے کا ایسا صلہ دیا۔ اس بات پر لحد میں شہیدی بھی خوش ہوئے، اس بات پر لحد میں شہیدی بھی خوش ہوئے۔ میں نے انہیں علی کا قصیدہ سنا دیا، میں نے انہیں علی کا قصیدہ سنا دیا، میں نے انہیں علی کا قصیدہ سنا دیا۔ یہ شعر بطور خاص لفظ دیا آ رہا ہے۔ اب جو لفظ دیا آئے گا آپ نے محسوس کرنا ہے۔ پر نور کر رہے ہیں 72 چراغ، آپ کہنے لگا حسین سے یہ بجھتا ہوا دیا، کہنے لگا حسین سے یہ بجھتا ہوا دیا۔ آقا میرے کریم میرے قاسم عطا حسنی تو کھا رہا ہے فقط آپ کا دیا، حسنی تو کھا رہا ہے فقط آپ کا دیا۔ کہنے لگا بھنور کے تجھے راستہ دیا، میں نے اسے حضور کا جب واسطہ